ہماری گفتگو کا عنوان معاملات کی صفائی یعنی لین دین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، صدق الله العظیم۔ حقوق العباد اور رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 63 سال ہو گئی تو اللہ کی طرف سے آپ کو اپنے دربار میں بلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ سفر کا مہینہ تھا جب آپ بیمار ہوئے، بیماری دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بخار کی شدت اتنی ہو گئی، اتنے کمزور ہو گئے کہ بغیر سہارے کے مسجد میں تشریف نہیں لا پاتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ آپ کو 2 صحابہ سہارا دے کر لاتے تھے۔ بیماری کے آخری دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کے سہارے مسجد میں تشریف لائے۔ سر میں درد کی اتنی شدت تھی کہ سر پر ایک پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر خطبہ دیا اور کہا کہ اب دنیا سے میرے رخصت ہونے کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ تم میں سے اگر میرے اوپر کسی کا کوئی حق ہو یا میری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو آ کر وہ مجھ سے بدلہ لے لے، آخرت کے لیے اسے بچا کر نہ رکھے۔ ذرا سوچئے کہ جس ذات نے ساری زندگی نہ کسی کو تکلیف دی نہ کبھی کسی سے بدلہ لیا، آج وہی عظیم ذات یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کسی کو مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو وہ آ کر مجھ سے بدلہ لے لے۔ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مبارک زندگی گزاری تھی کہ آپ کے ذمے کسی کا کوئی حق باقی رہنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ تو خود لوگوں کو نوازتے تھے اور ان کی ضروریات پوری کیا کرتے تھے۔ اس کے باوجود آپ نے یہ اعلان فرمایا۔ اس اعلان کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ وارثین کے لیے اہل بیت کا عملی نمونہ دیکھیے۔ عظیم مؤرخ اور سیرت نگار ابن سعد نے اپنی مشہور کتاب الطبقات الکبریٰ جو کہ انگلینڈ میں شائع ہوئی، اس میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کا کوئی حق ہو تو وہ مجھ سے آ کر لے جائے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کروایا کہ اگر کسی کا کوئی حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو تو وہ مجھ سے آ کر لے جائے۔ چنانچہ ہر سال حج کے موقع پر جمرہ عقبہ پر ایک منادی اعلان کرتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کا کوئی حق باقی ہو وہ حضرت علی سے وصول کر لے۔ ساری زندگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اعلان کرواتے رہے۔ پھر آپ کے بعد حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے یہ کام کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تقریباً 40 سال بعد تک خاندان نبوت کے افراد یہ اعلان کرتے رہے۔ آپ سوچئے کہ حقوق کی ادائیگی کا ایسا نمونہ اور کہیں مل سکتا ہے؟ آپ تصور کیجئے کہ معاملات کی صفائی کا اس سے بڑھ کر اہتمام کہیں مل سکتا ہے؟ ایک تو خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں معاملات کو صاف رکھا، لین دین کو صاف رکھا، کسی کا قرض نہیں رکھا، کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی، کسی کا مال نہیں ہڑپا، اور زندگی کے آخر میں اعلان فرمایا۔ پھر آپ کے بعد آپ کے اہل بیت ایک طویل مدت تک یہی اعلان کرتے رہے۔ طبقات کبریٰ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹا دعویٰ لے کر آتا تب بھی اہل بیت کی طرف سے مطلوب رقم ادا کر دی جاتی۔ قرآن کریم میں ہے لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ یہ نمونہ صرف نماز، روزے اور حج میں نہیں ہے بلکہ معاملات کی صفائی میں بھی ہے۔ ہم غور کریں کہ معاملات کو درست رکھنے کا ہمیں کتنا خیال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت سے زیادہ معاملات کی صفائی کو اہمیت دی، اور یہاں تک فرمایا کہ عبادات کی کمی کوتاہی کو اللہ اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن معاملات کی کوتاہی اس وقت تک معاف نہیں ہوگی جب تک کہ حق والا معاف نہ کر دے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا، فرمایا کہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ کوئی ساز و سامان۔ آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن دنیا میں اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، تو اس کے ظلم کے بقدر نیکیاں مظلوم کو دلائی جائیں گی۔ پھر جب نیکیوں سے بھی ہاتھ خالی ہو جائے گا تو مظلوم کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے، پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور اس طرح انصاف کا تقاضا پورا کیا جائے گا۔ زمین غصب کرنے کا گناہ، معاملات کی صفائی ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے، لیکن یہ زمین غصب کرنے کا جو رواج ہے ہمارے درمیان آج ہمارے معاشرے میں جڑ پکڑ چکا ہے۔ ایک دوسرے کی زمین ہڑپتے ہیں۔ گاؤں دیہات میں دیکھو تو وہاں کسان ایک دوسرے کی زمین، ایک دوسرے کی ڈول کاٹ کاٹ کر زمینوں کو غصب کرتے ہیں۔ ہم غور کریں، ہمارے اوپر کسی کا قرض تو نہیں، ہم پر کسی کا کوئی حق باقی تو نہیں، ہمارے ذریعے کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، ہماری عادتوں کی وجہ سے کسی کا دل تو نہیں دکھ رہا، ہم کسی کی زمین پر ناجائز طریقے سے قابض تو نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی انسان کا ایک درہم ناجائز طریقے پر لے لیا تو کل قیامت کے دن اس کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دینی ہوگی، اور اگر کسی کی ایک بالش زمین، کان کھول کر سن لو، اگر کسی کی ایک بالش زمین دبا لی تو 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ خیانت کا انجام بھی دیکھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، ایک شخص آپ کے ساتھ تھے، وہ سفر میں آپ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر چڑھتے تو وہ سہارا دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں سے مقابلے کے لیے جا رہے تھے، کسی دشمن نے تاک کر تیر چلایا جو ان کی گردن میں آ کر لگا اور ان کا انتقال ہو گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ صحابہ نے کہا کہ اس شخص کو کتنی بڑی سعادت نصیب ہوئی اور شہادت کا بلند مقام ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا ایسا مت کہو، اس لیے کہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر بغیر اجازت کے رکھ لی تھی، جس کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی شخص اگر شہید ہو گیا لیکن اس نے ناجائز طریقے پر مال غنیمت میں سے کوئی چیز لے لی تو قیامت کے دن وہ چیز لائی جائے گی اور اس سے کہا جائے گا چونکہ تو شہید ہے اس لیے تیرا ٹھکانہ تو جنت ہے، لیکن تو نے یہ چیز بغیر اجازت کے مال غنیمت میں سے لی تھی، اس لیے یہ چیز دوزخ میں پھینک دی جاتی ہے، اب تو اس کو دوزخ سے لے کر آ اور جنت میں چلا جا۔ وہ شخص جہنم کی تہ میں جا کر وہ چیز اٹھا کر لائے گا، لیکن جب جہنم کے منہ پر پہنچے گا تو وہ چیز اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پھر جہنم میں جا گرے گی، پھر اس کو لینے کے لیے جہنم میں جائے گا، اور جب جہنم کے منہ پر پہنچے گا تو پھر وہ چیز اس کے ہاتھ سے دوبارہ چھوٹ کر پھر جہنم میں گر جائے گی۔ آپ تصور کیجئے کہ اگر ایک آدمی شہید ہو گیا لیکن اس کے اوپر کسی کا کوئی حق باقی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور کسی نبی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن وہ لے آئے گا جو اس نے خیانت کر کے لی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا جس نے ایک اونٹ خیانت کے طور پر رکھ لیا ہو، وہ اس حال میں آئے گا کہ وہ اونٹ اس کی پیٹھ پر سوار ہوگا اور چیخ رہا ہوگا۔ کسی شخص نے خیانت کے طور پر کوئی بکری اپنے پاس رکھ لی ہوگی تو وہ بکری اس کے اوپر سوار ہوگی اور چلا رہی ہوگی، سارے لوگ اسے دیکھیں گے اور کہیں گے اس شخص نے دنیا میں اس چیز میں خیانت کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ میرے پاس آ کر کہے گا اے اللہ کے رسول میری مدد کیجیے، میری سفارش کر دیجیے، تو میں اس سے کہوں گا ہرگز تیری سفارش نہیں کروں گا، اس لیے کہ دنیا میں میں نے تجھ کو بتا دیا تھا کہ یہ کام برا ہے۔ ہم بھی کوشش کریں کہ کوئی چیز بھی ایسی نہ ہو جو ہمارے ذمہ باقی رہے، کوئی 1 روپیہ
کوئی کسی کی رقم، یہاں تو 1 روپے کی بات تو دور کی بات، آج ہمارے معاشرے میں یہ حال ہے کہ ہزاروں ہزار لاکھوں لاکھ روپے لے کر نہیں ادا کیے جاتے، اور ادا کرنے کی نیت ہی نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، بچو اس سے، مال کے اندر خیانت کرنے سے، دوسروں کا مال ہڑپ کر کھانے سے بچو۔ اگر کسی کا کوئی حق ہمارے ذمہ باقی ہو تو اسے ادا کرو، اسے فوراً ادا کرو، یا اس حق والے سے مل کر اسے معاف کروا لو۔ زبردستی معاف نہ کراؤ، اپنی طاقت کے زور پر معاف نہ کراؤ۔ جا کر کہہ دیں کہ غلطی سے آپ کی یہ چیز میرے پاس لے گئی تھی، آپ اسے واپس رکھ لیں۔ یاد رکھیے، دنیا کی یہ شرمندگی اور یہ ذلت آخرت کے مقابلے میں بہت ہلکی سی ہے، بہت تھوڑی سی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور معاملات کی صفائی کا اہتمام ذرا دیکھیں۔ صحابہ کی وہ جماعت، انبیاء کی جماعت کے بعد جس سے اوپر کوئی جماعت زمین پر نہیں گزری ہے۔ صحابہ کی جماعت میں سب سے اونچے اور سب سے اعلیٰ درجے پر فائز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کے بے شمار فضائل ہیں۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب ہوا تو جو ان کے گھر کا سودا سلف لاتے تھے ان سے کہا کہ اب میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب ہو گیا ہے، میرے ذمہ تمہارا کوئی حق باقی تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے سارا حق چکا دیا ہے سوائے 1 درہم کے، اسے میں اللہ کے لیے چھوڑتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ مجھ سے وہ بھی لے لو، میں اپنے آخرت کے توشے کو قرض کے بوجھ سے بوجھل نہیں کرنا چاہتا۔ پھر آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ان کا قرض ادا کر دیا جائے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ 3 کپڑوں میں۔ آپ نے کہا کہ 2 چادریں میرے جسم پر ہیں، بازار سے 1 اور چادر منگوا کر مجھے کفن دے دینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی اور کہا ابا جان، ہم 3 چادریں بازار سے منگوا سکتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نیا کپڑا زندوں کو زیب دیتا ہے، قبر کی مٹی اور کیڑے مکوڑوں کے لیے پرانا کپڑا ہی زیادہ بہتر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری خواہش بھی دیکھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ اسی وقت ایک ظالم انسان ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خنجر سے وار کیا اور 6 زخم لگائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر گر پڑے اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر آگے کیا تاکہ وہ نماز مکمل کریں۔ نماز کے بعد آپ کو گھر لے جایا گیا۔ آپ کا پیٹ پھٹ چکا تھا، کوئی بھی چیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی جاتی تو وہ باہر نکل جاتی تھی۔ لوگوں نے بھی اندازہ کر لیا تھا کہ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پر نہ ہو سکیں گے۔ پھر آپ نے وصیت فرمائی کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن کرنا، لیکن اس سے پہلے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے کہا پہلے جا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کرو کہ میری زندگی کی آخری خواہش ہے میں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن کیا جاؤں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی اور کہا کہ وہ آپ کا حجرہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو حضرت عمر کو اس جگہ دفن کیا جائے، ورنہ مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملے کی خبر سن کر رو رہی تھی، انہوں نے فرمایا یہ جگہ میں نے اپنی قبر کے لیے رکھی تھی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ایسی ہے کہ ان کی بات ٹالی نہیں جا سکتی، اس لیے میں انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، انہیں اجازت دیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ نے آ کر اجازت کی خبر دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی باریک بات ارشاد فرمائی، کہا کہ بیٹا ممکن ہے کہ میرے اثر و رسوخ کی وجہ سے دباؤ میں آ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی ہو، اس لیے میرے انتقال کے بعد دوبارہ اجازت طلب کر کے مجھے وہاں دفنانا، ورنہ عام مسلمانوں کے قبرستان میں میری تدفین کرنا۔ اسے کہتے ہیں حسن معاشرت، اور ایسا ہونا چاہیے حقوق کی ادائیگی کا مزاج۔ مرتے دم تک کی کوشش ہو کہ کسی کا حقدار کا کوئی حق ضائع نہ ہو، ہمارے اوپر کسی کا کوئی حق نہ ہو
کسی کی امانت ہمارے اوپر باقی نہ رہے، کسی کا قرض ہمارے اوپر نہ رہے، کسی کے اوپر کسی طرح کا کوئی ظلم نہ ہو۔ آپ سوچئے کہ معاملات کی صفائی کا ایسا اہتمام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جو تربیت فرمائی تھی یہ اس کا اثر تھا۔ صحابہ صرف عبادت میں ممتاز نہیں تھے بلکہ معاملات کی صفائی میں بھی خاص خیال رکھتے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ معاملات کی صفائی کے سلسلے میں ہمارے اندر کتنی خامیاں ہیں۔ آج ہمارا حال دیکھیے، آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ معاملات کی صفائی کے سلسلے میں ہمارے اندر کتنی خامیاں ہیں۔ ہم لوگ معاملات کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے۔ اچھے خاصے دیندار عبادت گزار لوگ معاملات کی صفائی میں خاص خیال نہیں کرتے، دوسروں کا حق مارتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، قرضہ لے کر ادا نہیں کرتے، ہزاروں نہیں لاکھوں لاکھ کروڑوں کروڑ روپے لے کر قرض ادا نہیں کرتے، دینے کی نیت نہیں رکھتے۔ دوسروں سے مال لے لیا جاتا ہے لیکن واپس کرنے کی فکر نہیں کی جاتی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو والد کے انتقال کے بعد اپنی بہنوں، اپنے کمزور بھائیوں کی وراثت میں حصہ نہیں دیتے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور قیامت کے دن اس کی بہت بڑی سزا ہے۔ یاد رکھیے، اگر اللہ کے لیے ہم نے اپنا حق چھوڑ دیا، کسی حقدار کو زیادہ دے دیا، تو اللہ ہمیں محروم نہیں کرے گا بلکہ اور زیادہ عطا کرے گا۔ مشتبہ مال سے بچنے کی برکت دیکھیے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا جب انتقال ہوا تو ان کے ترکے میں کچھ ایسا مال بھی تھا جو مشکوک تھا۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو خط لکھا کہ حضرت، میرے والد صاحب کی وراثت کا جو مال مجھ کو مل رہا ہے اس میں سے کچھ مال مجھے مشکوک معلوم ہوتا ہے۔ اب اگر میں اس مال کو لے لوں تو مشکوک مال لینا ہوگا، اور اگر چھوڑ دوں تو اندیشہ ہے کہ میں فقر و فاقے کا شکار ہو جاؤں گا۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جو مشکوک مال ہے تم اسے چھوڑ دو۔ اگر تم اللہ کے لیے اس مال کو چھوڑ دو گے تو اللہ کبھی بھی تمہیں فقر و فاقے میں مبتلا نہیں ہونے دے گا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ مال چھوڑ دیا اور پھر واقعی اس مال کو چھوڑ دینے اور حضرت کی توجہ کی برکت سے اللہ نے مجھے بہت نوازا۔ آج آپ دیکھ لیجئے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 1000 کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کے خاندان کے جن افراد میں وراثت تقسیم کی گئی تھی، آج آپ کو ان کے نام میں سے کسی کا نام معلوم نہیں ہوگا، لیکن مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام پوری دنیا میں چل رہا ہے، پوری دنیا میں گونج رہا ہے۔ ان کی کتابیں دنیا بھر میں عام ہے، ان کی کتابوں سے استفادہ کیا جا رہا ہے، ان کی کتابوں سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اور ان کی کتابوں سے علم حاصل کیا جا رہا ہے۔ نیکی اور پرہیزگاری کا انعام بھی دیکھیے۔ خلفائے راشدین کے بعد جب بنو امیہ کا دور آیا تو ایک بہت بڑے شخص نے کسی نے پوچھا کہ آپ نے جو سب سے حیرت انگیز چیز دیکھی ہو وہ بتائیے۔ اس نے کہا کہ میں نے کئی بادشاہوں کا دور دیکھا ہے اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور بھی دیکھا ہے۔ جب بنو امیہ کے بادشاہ شام بن عبد الملک کا انتقال ہوا تو اس کی وراثت میں اتنا مال تھا کہ اس کے ایک ایک بیٹے کو 1-1 لاکھ دینار ملے۔ دینار سونے کا ہوتا ہے، آپ تصور کیجئے کہ کتنی دولت ہوگی۔ جب خلیفہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے ترکے میں 12 دینار چھوڑے، جس میں سے کچھ دینار کفن دفن میں خرچ ہوئے۔ جب ان کے بچوں میں ان کا ترکہ تقسیم کیا گیا تو ہر ایک کے حصے میں 19 درہم آئے۔ درہم چاندی کا ہوتا ہے جس کی قیمت دینار کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہے۔ اب وہ بوڑھا کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حشام ابن عبد الملک کے بیٹوں کو لوگ صدقہ دیتے تھے اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ایک بیٹے ایک ایک دن میں 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے تھے۔ نیکی اور برائی کا انجام یہ ہوتا ہے، جن لوگوں کو بہت کم مال ملا اللہ نے ان کو برکت سے نوازا اور ان کو روشن کر دیا، اور جن لوگوں کو 1-1 لاکھ دینار ملے وہ فقر و فاقے محتاج ہو گئے۔ یہ دراصل معاملات کی صفائی اور دینداری اور پرہیزگاری کا نتیجہ تھا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو معاملات کی صفائی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں امانت میں خیانت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے اوپر قرض اور لین دین ہے اور جو ذمہ داریاں ہیں اللہ تعالی ہمیں ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔